السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ناول کا نام ہے سفالگر، یہ لکھا ہے بشرا سعید نے۔ آج اس کی ایپیسوڈ 3 ہے۔ گرومن کا چائنیز تھیٹر سینکڑوں ہنرمند ہاتھوں اور زرخیز دماغوں کی صناعی کا کرشمہ تھا۔ وہ پرشکوہ رنگین چینی ڈریگن جس کے سامنے وہ ہیون ڈاگز استادہ تھے، پہلی نظر میں ہی دل کو بھا جاتا تھا۔ لاس اینجلس میں آ کر چائنیز تھیٹر نہ دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا چین جا کر دیواریں چین نہ دیکھنا، گرانٹ نے اسے بتایا تھا۔ اس کے پاس 2 ٹکٹ تھے اور وہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ پرنیا نے ایک لمحے کے لیے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ فلم کی کہانی کیا تھی اور کردار کیا کہتے تھے، حتیٰ کہ وہ ہال سے باہر آئی تو اسے فلم کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ وہ ہال کے تنک تاب ماحول میں بار بار گردن موڑ کر اپنے پہلو میں بیٹھے گرانٹ کو دیکھتی رہی تھی اور خود کو یقین دلاتی رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ فلم کے دوران گرانٹ نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ فلم شروع ہوتے ہی گویا وہ سکتے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسکرین پر کریڈٹس آنے شروع ہوئے تو اس کی محویت ٹوٹی تھی۔ پھر اس نے فلم کے جملہ پہلوؤں پر سیر حاصل تبصرہ کیا تھا جسے وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو پرنیا نے فقط اتنا کہا، بلا شبہ یہ بہت خوبصورت فلم تھی۔ وہ اسے تھیٹر کا وسیع و عریض سیمنٹ فور کورٹ دکھانے کے لیے لے گیا۔ یہاں تمہیں دیکھنے کو کچھ بہت انوکھا ملے گا، کچھ ایسا جسے تم تمام عمر بھول نہ پاؤ گی۔ وہ سیمنٹ کی چوکور سلوں میں پیوست مختلف ستاروں کی نشانیاں تھیں۔ وہ اسے ایک ایک نقش کے بارے میں بتانے لگا۔ جوڈی گارلینڈ کے دستخط، مارلن مینرو کے ہاتھوں اور پیروں کے کھبے ہوئے نقوش، گروشو مارکس کے سگار کا نشان، ٹام مکس کے گھوڑے کے سم، بیٹی گریبل کی ٹانگیں۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی یہ نام نہیں سنے تھے۔ اسے فلموں یا فلمی ستاروں سے رتی برابر دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ گرانٹ کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جب بھی کسی سنگین چوکور میں منجمد نقوش کی تاریخ سنا کر اس کی طرف دیکھتا، وہ چہرے پر ستائشی مسکراہٹ سجا لیتی۔ وہ اسے ایک اطالوی ریستوران میں لے گیا۔ تمہیں اطالوی کھانے پسند تو ہے نا؟ گرانٹ نے مینیو کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں اطالوی کھانوں کی گرویدہ ہوں، اس نے جھوٹ بولا۔ یہ تو کمال ہے، وہ بچوں کی مانند خوش ہوا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ طب کی دقیق کتب کے سوا تمہیں دنیا کی کسی بھی شے سے دلچسپی ہوگی، اور مجھے شک سا تھا کہ تم بات بھی طبی اصطلاحوں میں کرو گی۔ تم نے جس انہماک سے فلم دیکھی ہے، سچ پوچھو تو مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی تو میرا پہلا سال ہے، شاید زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد میں سنکی اور خوش مزاج ہو جاؤں۔ میڈیکل کی پڑھائی بہت مشکل ہے، تو پھر چھوڑ دو۔ اگر تم بدذوق ہو جاؤ گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ہنسا اور مینیو کارڈ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ پرنیا نے بے بسی سے اس قطعی اجنبی فہرست کو دیکھا۔ وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس سے وہ خائف تھی۔ اسے امریکہ آئے ہوئے محض چند ہفتے ہوئے تھے اور اطالوی تو کیا، کسی بھی ریستوران میں کھانا کھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اسے متذبذب دیکھ کر گرانٹ بولا، تمہیں فیصلہ کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے؟ یہ درست ہے کہ یہ کوئی زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے اور یہاں پیش کیے جانے والے کھانوں کی تعداد خاصی محدود ہے، مگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے یاد نہیں تھا آخری بار کب اس نے کچھ کھایا تھا۔ جب گرانٹ ویٹریس کو کسی کھانے کا نامانوس مگر اشتہا انگیز نام بتا رہا تھا تو اس کے معدے میں گرہیں سی پڑنے لگیں۔ تمہیں پسند آئے گا، یہاں کے چند کھانے بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ ویٹریس نے کھانا سرو کر دیا تھا۔ ایک پل میں اس کی بھوک اڑ گئی۔ سفید رکابی میں اسپیگیٹی اور انڈوں کے ٹکڑے تھے۔ ایک بار چاچی نے بہت اصرار کر کے اسے اسپیگیٹی کھلائی تھی اور وہ اتنا برا تجربہ تھا کہ اس نے تا حیات اسپیگیٹی نہ کھانے کا تہیہ کیا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے کھانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ناپسندیدگی کی کوئی وقت نہیں تھی کیونکہ وہ گرانٹ کی پسند تھی۔ صوفیہ لورین اپنے ہوش ربا جسمانی خدوخال کے بارے میں کہتی ہے کہ جو بھی تمہیں نظر آتا ہے وہ اسپیگیٹی کا مرہون منت ہے۔ وہ بہت رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ جب نوالا نکلتا یا مشروب کا گھونٹ بھرتا تو اس کے گلے کا کنٹھ ہلکا سا ابھر آتا اور گردن میں ایک لہر اوپر سے نیچے تک رینگ جاتی۔ پرنیا مبہوت سی اسے تکتی رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں پسند نہیں آیا۔
اسے فورک سے کھیلتے دیکھ کر وہ تشویش سے پوچھنے لگا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے ایک بڑا سا نوالا منہ میں دھکیل کر تردید کی۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے آج ہمیشہ جتنا مزیدار نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ اور منگوا لیتا ہوں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود گرانٹ نے ویٹریس کو بلا لیا تھا۔ یہ میری اولین پسند نہیں ہے، لیکن لذت میں اس کا بھی جواب نہیں۔ پرنیا کو بتاتے ہوئے وہ ویٹریس کی طرف متوجہ ہوا اور مینیو کارڈ پر ایک جگہ انگلی رکھ کر پڑھنے لگا۔ اس نے اسپگیٹی پر مشتمل ایک اور کھانا لانے کی ہدایت دی تھی۔ رخصت ہونے سے قبل گرانٹ نے پھولوں کی دکان سے دودھیا سفید رنگ کا پھول خریدا اور اسے دیتے ہوئے بولا، یہ سفید کمیلیا کہتا ہے کہ تم پرستش کے لائق ہو۔ مجھ سے ملتی رہو گی تو تمہیں پھولوں کی زبان سمجھ میں آنے لگے گی۔ گھر لوٹتے ہوئے تمام راستہ وہ اس کی باتوں کو ذہن میں دہراتی رہی۔ کیا ان کے لیے چاہت کا کوئی رنگ پنہاں تھا؟ طلب کے بھانبڑ جو اس کے تن من کو جلا رہے تھے، کیا ان کی آنچ گرانٹ تک بھی پہنچی تھی؟ لیکن اس کی تو ہر بات فلمی ستاروں سے شروع ہوتی تھی اور ان پر ہی ختم ہوتی تھی۔ گریس کیلی کے پالتو پوڈل کا نام اولیور تھا۔ کلارک گیبل کے برتھ سرٹیفکیٹ پر اسے غلطی سے لڑکی لکھ دیا گیا تھا۔ پال نیومین کا کلر بلونڈ ہے۔ مارلن مینرو کے برنٹ ووڈ والے گھر میں جہاں اس کی موت واقع ہوئی، دہلیز کے ٹائلوں پر لاطینی زبان میں پرفیشیو کرسم کندا تھا، جس کا مطلب ہے میرا سفر تمام ہوا۔ اور کیری گرانٹ جس کی وہ پوجا کرتا تھا، گرانٹ کی ہر دوسری بات میں اس شخص کا تذکرہ تھا۔ وہ اس کا نام اتنی عقیدت سے لیتا تھا کہ کیری گرانٹ پرنیا کو کوئی دیوتا لگنے لگا تھا۔ وہ مسلسل سوچتی رہی اور اسے کوئی ایسا فقرہ بھی یاد نہ آ سکا جس کو وہ محبت کے معنی اڑا سکتی، لیکن وہ سفید پھول، وہ تو خاص طور پر اس کے لیے چنا گیا تھا۔ تم پرستش کے لائق ہو۔ وہ تادیر اس جملے کو زیر لب گنگناتی رہی۔ اس نے باقی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی توجہ کا محور اس سفید پھول کو بنا لیا تھا۔ وہ اس کی شام کا حاصل تھا۔ وہ مسرور اور بے خود سی گھر پہنچی تو چچا، چاچی اور داؤد کھانے کی میز پر موجود تھے۔ تم کہاں چلی گئی تھی پرنیا؟ کم از کم بتا کر تو جاتی۔ تمہارے ابو نے 2 بار فون کیا اور مجبوراً مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے چاچی کو کوئی جواب نہ دیا اور کرسی کھینچ کر داؤد کے مقابل بیٹھ گئی۔ تم کب آئے؟ وہ سان فرانسسکو کے ایک ہسپتال میں ریزیڈنسی پیریڈ گزار رہا تھا اور ہفتے میں 1 آدھ بار ہی گھر آیا کرتا تھا۔ میں تو دوپہر میں ہی آ گیا تھا۔ خیال تھا تمہارے ساتھ کچھ گپ شپ رہے گی، مگر تمہیں تو شاید فرصت ہی نہیں ہے۔ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ خفا لگتا تھا۔ میں کھا چکی ہوں۔ تم کسی کیری گرانٹ نامی اداکار کو جانتے ہو؟ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ متحیر ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ پرنیا کو فلموں سے ذرا بھی شغف نہیں تھا۔ اس کے بارے میں جو بھی معلومات اکٹھی کر سکتے ہو وہ مجھے لا دو، اخبارات، رسائل، جو کچھ بھی مہیا ہو سکے۔ پتہ تو چلے کہ اچانک تمہیں اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی فلمیں بھی تو چاہیے مجھے، جتنی بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوں۔ ایک بات کہوں پرنیا، برا تو نہیں مانو گی؟ داؤد نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے گہری نظر سے جانچا۔ تمہاری سرگرمیاں آج کل پرسرار ہیں۔ تمہیں آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ چاچی نے مداخلت کی تھی۔ کسی مشہور آدمی کو پسند کرنے میں کیا اصرار ہے؟ وہ کندھے اچکا کر اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ چچا اور چاچی چائے پینے کے بعد میز سے اٹھے تو وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ میری بات کو مذاق میں مت ٹالنا، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں۔ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو مجھے کسی لائبریری وغیرہ کا پتہ دو جہاں سے یہ سب مواد مل سکے۔ تمہارے شوق اتنے نرالے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ سچ بتاؤں، مجھے تم کافی سے زیادہ مشکوک لگنے لگی ہو۔ وہ ناخنوں سے میز کی سطح کھرچنے لگی۔ وہ عجیب سے عنوان والی کتاب جو تمہاری رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ہے، وہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ کیا انوکھا موضوع ہے، پھولوں کی زبان۔ پرنیا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور ایک خالی مگ قریب کھسکا کر اسے انگلیوں سے گھمانے لگی۔ تم میرے کمرے میں گئے تھے؟ اس کے لہجے میں ناگواری بھانپ کر وہ چونکا۔ کیا بات ہے پرنیا، تمہارے مزاج کو کیا ہوا ہے؟ جانے کس الجھن میں ہو کہ تمہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ پچھلا سارا ہفتہ تم نے مجھے ایک بار بھی فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ہسپتال کی ٹف روٹین میں مشقت بھرے دن اور جاگتی راتیں بسر کر کے میری ذہنی اور جسمانی حالت کیا ہو جاتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ فراغت کا وقت وہاں سو کر میں اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ تمہاری سنگت میں کچھ تفریح ہو جائے گی۔
تو تھکن اتر جائے گی اور تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ شکواں کنا ہوا۔ مجھے اپنی بے دہانی پر افسوس ہے داؤد، میں کل تمہیں اسپگیٹی بنا کر کھلاؤں گی، چاچی سے کوئی ترکیب سمجھ کر، وعدہ کرتی ہوں۔ داؤد نے چائے کی آخری چسکی لے کر کپ زور سے میز پر پٹخ دیا۔ چھٹی کے دن تمہاری مصروفیات کا یہ عالم ہے تو کل وقت کیسے نکال پاؤ گی؟ مگ کو گھماتی ہوئی پرنیا کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ چھٹی کا دن؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ تمام دن میں پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ آج سنڈے تھا، اور ہوش سنبھالنے کے بعد پہلا سنڈے تھا جب وہ چرچ جانا بھول گئی تھی۔ اس کے اندر خالی پن پھیلنے لگا۔ ابراہیم مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ اپنی پلکوں کو تیزی سے جھپکانے پر بھی قادر نہ رہا تھا۔ اس کے اندرونی اعضاء کے سوا ظاہری طور پر کوئی عضو زندہ تھا تو وہ اس کی آنکھیں تھیں، اور جب احمد کمرے میں چل پھر رہا ہوتا تو وہ آنکھیں اس کا تعاقب کرتی رہتی۔ ان پھٹی پھٹی آنکھوں میں کیسے ہی بے بسی اور ویرانی تھی۔ ڈاکٹر ملر نے اسے بتایا تھا کہ ابراہیم ذہنی طور پر پسماندہ نہیں تھا، وہ ہر بات کو اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھ سکتا تھا۔ احمد نے اپنا بستر ابراہیم کے کمرے میں منتقل کر لیا تھا۔ اس کا اسکول جانا موقوف ہو چکا تھا، بک شاپ بھی بند پڑی تھی۔ اس کی زندگی کا ایسا خوفناک باب شروع ہو چکا تھا جس کا اس نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ دن کا آغاز ابراہیم کو صاف کرنے اور اس کے کپڑے تبدیل کرنے سے ہوتا۔ وہ گیلے کپڑے سے اس کی جسمانی آلائشیں صاف کرتا، اس کے چہرے اور داڑھی سے وہ لعاب پہنچتا جو رات بھر اس کی مونچھوں سے بہتا تھا۔ اس دوران اسے مسلسل اکائیاں آتیں، پھر اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا اور اس کے بے جان جبڑوں میں تھوڑی تھوڑی غذا دھکیلنے کا صبر آزما مرحلہ۔ دودھ، دلیا یا سوپ اتنا اس کے معدے میں نہیں پہنچتا تھا جتنا ٹھوڑی اور داڑھی پر بہہ جاتا تھا۔ وہ دن میں کئی بار کپڑے گیلے کرتا اور احمد کے لیے اعصاب شکن مشقت کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ 10 روز کے اندر اندر کمرے میں اس وقت تعفن بھر گیا تھا کہ اسے لگتا وہ کسی گٹر میں رہ رہا ہے۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نوالا منہ میں ڈالتا تو جی متلانے لگتا۔ ابراہیم کے ہونٹوں سے گرتی رال، گندگی سے لتھڑے ہوئے کپڑے، بدبودار بستر جس کی رنگت رفتہ رفتہ پیلی ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتیں۔ ایک بار اس کے اسکول کے چند ساتھی جن میں روزی جونز بھی شامل تھی اس کے باپ کی عیادت کرنے آئے تو اس نے انہیں دروازے سے باہر ہی روکے رکھا۔ وہ ان پر اس بدبو کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا جو اب اس کے وجود کا ایک جزو بننے لگی تھی۔ ایک طویل پر اذیت دن گزارنے کے بعد وہ بستر پر لیٹا تو اس کا بند بند دکھ رہا ہوتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس خواب کو ذہن میں دہراتا جو اس کی واحد اور آخری امید تھا۔ وہ اسے تمام جزیات کے ساتھ یاد کرتا۔ لیموزین، سیاہ ڈنر سوٹ، مارلن منرو، اس کا گیت، سرخ قالین، پرستاروں کا ہجوم، کیمروں کی چکا چوند، منرو کا فقرہ۔ وہ تمام تفصیلات کو بار بار سوچتا اور اسے ایک انوکھا سرور محسوس ہوتا۔ اس کے دل میں میٹھا سا درد جاگنے لگتا۔ وہ زیر لبی میں بڑبڑاتا، یہ سچ ہوگا، ایک دن یہ سب سچ ہوگا، وہ دن ضرور آئے گا، ایک دن یہ سپنا حقیقت بنے گا، وہ دن آنے ہی والا ہے۔ ان لمحات میں وہ ابراہیم اور اس غلیظ کمرے سے کہیں دور چلا جاتا، اتنی دور کہ اپنی حقیقی زندگی اسے ایک واہمہ لگنے لگتی۔ رات کو کئی بار اس کی آنکھ کھلتی، کبھی ابراہیم کے حلق اور نتنوں سے پیدا ہونے والی غیر انسانی آوازوں سے، اور کبھی کمرے میں پھیلتے ناقابل برداشت تعفن سے۔ یوں تو ابراہیم کی معیت میں ایک ایک پل بتانا قیامت سے کم نہیں تھا، مگر سب سے زیادہ اذیت ناک امر اس کی آلائشوں کو صاف کرنا تھا۔ شروع میں جب احمد کو یہ کرنا پڑتا تو اسے رونا آ جاتا، مگر رفتہ رفتہ اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ پہلی بار ابراہیم کی غلاظت صاف کرنے پر اسے اتنی دیر تک الٹی آتی رہی کہ اسے شبہ ہونے لگا کہ اس کی تمام آنتیں منہ کے راستے باہر آ جائیں گی۔ جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اس نے غسل کیا اور عصر کی نماز ادا کرنے مسجد چلا گیا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مسجد گیا۔ اس روز اس نے باقی دونوں نمازیں بھی مسجد میں پڑھی تھیں۔ اگلے دن وہ صبح 5 بجے اٹھا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ مسجد ان کی رہائش گاہ سے محض 3 بلاک کی دوری پر تھی۔ وہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے لگا۔ ہر نماز کے بعد وہ گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگتا، اپنے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے۔ میرے بابا بڑی اذیت میں ہیں، میں ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، تو ان کی مشکل آسان کر دے، اے اللہ تو انہیں موت دے دے، یہ زندگی موت سے بدتر ہے،
تو انہیں اپنے پاس بلا لے۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میرے بابا کو اتنی تکلیف نہ دے، انہیں موت دے دے۔ پورا ہفتہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا رہا اور رو رو کر خدا سے ابراہیم کے لیے موت مانگتا رہا۔ ایک ہفتے بعد اس نے ابراہیم کے بائیں ہاتھ کی ادکٹی چنگلی کو جنبش کرتے دیکھا۔ جانے وہ ابراہیم کی دماغی قوت کا نتیجہ تھا یا دیگر غیر اختیاری افعال میں سے ایک تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے جا رہا تھا جب وہ معمولی سی حرکت اس کی نظروں کی گرفت میں آئی تھی۔ وہ ابراہیم کے پاس بیٹھ گیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے بائیں ہاتھ کو گھورتا رہا، لیکن اس کا پورا جسم ساکن تھا، کسی لاش کی طرح۔ اس نے مسجد جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلا ہفتہ وہ 4 نمازیں ادا کرتا رہا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں اسے بہت دقت پیش آتی تھی۔ تیسرے ہفتے کے آغاز میں ڈاکٹر ڈینیل ملر ایک جونیئر ڈاکٹر کو ہمراہ لے کر اپارٹمنٹ میں آیا اور ابراہیم کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد احمد کو تسلی دی۔ اس کا جسم مناسب حالت میں تھا اور اعضائے رئیسہ درست کام کر رہے تھے۔ دونوں ڈاکٹرز نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خوفناک باز کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا جو احمد کے بدن میں رچ بس چکی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے اپنی سانس سے بھی وہی بو آنے لگی تھی۔ ابراہیم بہت خوش قسمت ہے، اسے تم جیسا تیماردار ملا ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ اگر تم اس کا اسی طرح خیال رکھتے رہے تو مجھے لگتا ہے اس کا خود بھی ٹھیک ہونے کو دل نہیں چاہے گا۔ اسے زیادہ دیر لٹائے مت رکھا کرو، کرسی پر بٹھا دیا کرو، اور اگر لیٹا بھی رہے تو کم از کم کروٹ بدلواتے رہا کرو، ورنہ کمر کی جلد جھڑنے لگے گی۔ باقی فکر کی کوئی بات نہیں۔ احمد نے عشاء کی نماز چھوڑ دی۔ دعا مانگنے کی شدت میں بھی کمی آنے لگی تھی۔ پہلے والا خشوع و خضوع ناپید ہوتا جا رہا تھا۔ تیسرے ہفتے کے 5ویں دن اس نے ابراہیم کو بولتے ہوئے سنا۔ وہ کوئی واضح الفاظ نہیں تھے، لیکن وہ اس کا نام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10 منٹ اس کے منہ سے سیٹیاں سی برآمد ہوتی رہیں۔ اے، ہاں ہاں اے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ زبان کی نوک کو تالو سے لگانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ذرا سا سکڑتے اور پھر بے جان ہو کر پھیل جاتے۔ اس روز احمد نے ظہر کی نماز چھوڑ دی اور اپنے بستر کے سامنے دیوار میں ایسی جگہ میخ گار کر کیلنڈر ٹانگ دیا کہ اٹھتے بیٹھتے وہ اس کی نظروں کی زد میں رہے۔ ابراہیم کی بیماری سے لے کر اب تک کی تمام تاریخوں کے گرد اس نے سرخ دائرے کھینچ دیے تھے۔ پھر اس نے معمول بنا لیا کہ صبح بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے کیلنڈر پر ایک نیا دائرہ بناتا۔ چوتھے ہفتے میں اس کی عبادت صرف عصر کی نماز تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور اس ہفتے کا اختتام ہونے سے قبل اس نے وہ بھی ترک کر دی۔ ابراہیم کے ساتھ اپارٹمنٹ میں بند ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا، اور اس دوران کئی بار اس نے بک شاپ کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن ابراہیم کی تنہا رہ جانے کے خیال سے اس پر عمل نہ کر پایا تھا۔ 31ویں روز کی صبح اس نے ابراہیم کے کپڑے بدلوا کر اسے ناشتہ کروایا اور اسے کرسی پر بٹھانے کے بعد ٹوائلٹ چلا گیا۔ آئینے میں اسے جو عکس نظر آیا تھا وہ کسی اجنبی کا تھا۔ ہڈیالہ چہرہ، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، پیشانی پر بے شمار لکیریں، خشک ہونٹوں کی ادھڑی ہوئی جلد۔ وہ اپنی اصل عمر سے کئی برس بڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تمام نل پوری رفتار سے کھول دیے اور شاور کے نیچے بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک وہ دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ اس کی چیخیں بہتے پانی کے شور تلے دب کر دم توڑتی تھیں۔ ٹھنڈے پانی کی پھواریں اس کے تھکن زدہ بدن کو سہلا کر اسے تسلی دیتی رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ابراہیم کے پاس آیا تو اس نے ایک استری شدہ جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے بال نفاست سے بنے ہوئے تھے۔ بابا، میں آج شاپ پر جا رہا ہوں، دوپہر میں چکر لگاؤں گا آپ کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اس وقت تک آپ ایک اچھے والد کی طرح میرا انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے مبہم سی آواز اور ناگوار بانس محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے پلٹا۔ ابراہیم نے خود کو گیلا کر لیا تھا۔ اس کی رگ رگ میں قہر سما گیا۔ اس عذاب سے سبکدوش ہوئے ابھی اسے بمشکل 1 گھنٹہ گزرا تھا۔ اس نے ابراہیم کو گالی دینے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر لب بھینچ لیے۔ چند گہری گہری سانسیں بھر کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مشرق کی دیوار کے ساتھ رکھی لوہے کی الماری کی طرف بڑھا اور پٹ کھول کر اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ تھوڑے سے تردد کے بعد اسے وہ چمڑے کی بیلٹ مل گئی تھی جو اسے قرآن پڑھاتے ہوئے ابراہیم ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔
بیلٹ ہاتھ میں لیے ہوئے ابراہیم کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے موٹے موٹے آنسو مردہ رخساروں پر رینگ کر داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے سوچا ڈاکٹر ملر نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اسے درد محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ بک شاپ میں ایک کتاب پڑھتے ہوئے اونگ گیا تھا کہ کسی کے گلا کھنکارنے پر چونکا۔ فادر الیگزینڈر کو دیکھ کر وہ احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ 25-26 سال کی قدرے فربا لڑکی تھی، جس نے لمبی آستینوں والا ایک ڈھیلا سا لبادہ پہن رکھا تھا اور اپنے خد و خال سے آئرش معلوم ہوتی تھی۔ فادر الیگزینڈر ابراہیم کے بہت اچھے دوست تھے اور اس کی بیماری کے بعد اکثر اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتے، لیکن آج سے پہلے کبھی وہ بک شاپ میں نہیں آئے تھے۔ اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے اسٹول پیش کیا اور اپنے سامنے پڑی کتاب کو اٹھا کر بک ریک میں رکھ دیا۔ فادر اس لڑکی کا تعارف کروا رہے تھے۔ یہ میری بھتیجی ہے، 1 سال ہوا یہ آئرلینڈ کو چھوڑ کر مستقل میرے پاس آ گئی ہے۔ بہت دکھی اور نیک روح ہے مونا۔ اپنے منگیتر کی حادثاتی موت کے بعد اس نے اپنی زندگی یسوع کے نام وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے از سر نو لڑکی کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں نیلی اور ناک ستواں تھا۔ سرخ چہرے پر بھورے تل اتنی کثرت سے تھے کہ لگتا تھا اس کے گالوں پر تتلی کے پر چپکا رکھے ہوں۔ بالوں کی رنگت کے بارے میں وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پایا تھا کیونکہ وہ انہیں ایک بدرنگ اسکارف سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ اگر اس نے کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوتے تو شاید وہ خاصی پرکشش نظر آ سکتی تھی۔ اسے دیکھنے پر ایک ہی لفظ ذہن میں لہراتا تھا، نن۔ آج میں خاص طور پر اسے تم سے ملوانے لایا ہوں۔ اس نے تعجب سے فادر کو دیکھا۔ مجھ سے ملوانے؟ ہاں میرے بچے، مجھے تمہاری مشکلات کا پورا احساس ہے۔ تم پچھلے 4 ماہ سے جس مصیبت میں مبتلا ہو، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ہمت ہار چکا ہوتا، لیکن تم بہت بہادر ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں ابراہیم کی دیکھ بھال کرنا کیسا کڑا امتحان ہے، اور تمہاری کم عمری اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خود غرضی کے اس دور میں بھی تم جیسے لوگ موجود ہیں۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید یہ سب نہ کر پاتا جو تم اپنے معذور باپ کے لیے کر رہے ہو۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا اس ساری تمہید کا مقصد کیا تھا۔ میرا دل تمہارے لیے دن رات کڑتا تھا، لیکن میں آخر کر بھی کیا سکتا تھا۔ شروع دن سے میں تمہاری مدد کرنے کے طریقوں پر غور کرتا رہا ہوں، اور بالآخر آج میں خدا کی دی ہوئی طاقت سے اس قابل ہوا ہوں کہ تمہارا درد بانٹ سکوں۔ ان کا چہرہ کسی اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا۔ مونا ہے خدا کی وہ مدد۔ اس نے الجھ کر مونا کو دیکھا تھا۔ وہ مسلسل گود میں دھرے اپنے گداز ہاتھوں کو گھور رہی تھی، اور ایک پل کے لیے بھی اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں ٹوٹا تھا۔ میں نے مونا کو تمہارے مسائل کے بارے میں سب بتا دیا ہے، اور خدا نے اس کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈال دیا ہے۔ کسی صلے کی امید کے بغیر یہ بخوشی تمہاری مدد کرنے پر تیار ہے۔ میں ہفتے میں 2 دن مسٹر ابراہیم کی دیکھ بھال کیا کروں گی۔ پہلی بار مونا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کی آواز نن والے سراپے سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ کسی اوپرا سنگر کی آواز لگتی تھی۔ احمد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی برف زندگی میں حرارت سے بھرپور آتش دان در آیا ہو۔ ہفتے میں آزادی کے 2 دن فادر الیگزینڈر جانے کیا کہہ رہے تھے، اور وہ سوچتا تھا کہ ان 2 دنوں میں وہ کیا کیا کر سکے گا۔ وہ گوتھک طرز تعمیر کی ایک قدیم اور ویران عمارت تھی۔ عقبی دیوار کے قریب پہنچنے پر گرانٹ نے گردن گھما کر دائیں بائیں جائزہ لیا اور ایک ہی جست میں دیوار پھلانگ کر اندر اتر گیا۔ پرنیا خائف سی ہو کر اپنی جگہ تھمی رہی۔ وہ خاموش عمارت دیگر رہائشی عمارتوں سے الگ تھلگ سڑک کے آخری کنارے واقع تھی، اور اس طرف کسی کی آمد بھی خارج از امکان تھی۔ اس کے باوجود اسے گرانٹ کا یوں چوری چھپے دیوار پھاندنا اچھا نہیں لگا تھا۔ تم رک کیوں گئی ہو؟ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ پچھلے 7 ماہ سے یہ میری ملکیت ہے۔ میں جب کچھ وقت سکون سے تنہا گزارنا چاہتا ہوں تو یہاں آ جاتا ہوں۔ تم بہت اچھا محسوس کرو گی۔ اس کے یقین دلانے پر وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ دیوار کی اونچائی بمشکل 4.5 فٹ تھی، اور گرانٹ کی مدد سے وہ بآسانی اندر پہنچ گئی۔ وہ دونوں اندرونی عمارت کے گرد چکر کاٹنے لگے۔ لکڑی اور پتھر کے اختلاط سے سیاہ اور بھورے رنگوں کا بھید بھرا امتزاج قائم ہوا تھا۔ دیواروں پر آپس میں گتھی ہوئی ان گنت چوکوریں، تکونے، دائرے اور محرابیں، اور ان میں مقید خوابیدہ شبیہیں، تاریک کھڑکیاں، دیو قامت مرکزی دروازے پر بڑا سا تالا پڑا تھا۔ اس کہنہ حسن نے
پرنیا کو فوراً حصار میں لے لیا تھا۔ وسیع لان میں گھاس کا سبز اور خاکستری فرش بے ترتیبی سے بکھرا تھا۔ وہاں سفید سوسن کے پودے کثرت سے تھے، شاید وہاں رہنے والے کو للی کے پھول بہت پسند تھے۔ پرنیا سوچنے لگی کہ للی کے پھول کس شے کی علامت ہوتے ہیں، لیکن اپنے محدود مطالعے سے اسے اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ پھر گرانٹ نے اسے وہ گوشہ دکھایا جو اس کے من کو سب سے زیادہ لبھاتا تھا، اور وہ حقیقتاً قابل ستائش تھا۔ وہ 3 سفید جل پریاں تھیں جو ایک فراخ سرمئی سنگلاخ تشت میں بل کھائے ہوئے بدن دھرے اپنے الوہی حسن پر نازاں پرغرور گردن تانے موجود تھیں۔ ان کے زیریں دھڑوں پر فلوس ماہی ایسی عمدگی سے تراشے گئے تھے کہ پرنیا بے اختیار ہاتھوں سے انہیں چھو کر محسوس کرنے لگی۔ پتھریلی ناند کے پیندے کے گرد پھولدار جھاڑیاں ہلکا بنائے ہوئے تھیں۔ وہ آتشی گلابی رنگت کے لمبوتری پتیوں والے انوکھے وضع کے پھول تھے۔ انہیں دیر تک محویت سے تکتے رہنے پر وہ بڑی بری گلابی مکڑیاں نظر آنے لگتے تھے۔ جب وہ جل پریوں کے قدموں میں گھاس پر آمنے سامنے بیٹھ گئے تو اس کے دل میں کدبد سی ہونے لگی۔ گرانٹ اسے اس خوابناک تنہا جگہ پر کیوں لایا تھا؟ کیا وہ اس محبت کا اعتراف کرنا چاہتا تھا جو پرنیا کے دل میں کسی روک کی طرح جاگزی تھی؟ اس نے دھڑکنوں کو متوحش ہوتے ہوئے پایا تھا، لیکن چند لمحے سنگین پیالے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز رہنے کے بعد وہ اٹھ کر سیدھا ہوا تو اس کے لبوں سے ادا ہونے والا پہلا جملہ کیری گرانٹ کے بارے میں تھا، اور کم و بیش 1 گھنٹہ وہ اسی موضوع پر بولتا رہا تھا۔ الفریڈ ہچکاک فنکاروں کو ناپسند کرنے کے لیے بدنام ہے، لیکن کیری گرانٹ اس کا پسندیدہ اداکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گرانٹ وہ واحد اداکار ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تمہیں اس کی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے؟ ویسے تو یہ فیصلہ کرنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہر فلم میں اس کی اداکاری کا فطری پن پچھلی فلموں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پرنیا نے خود پر غلبہ پاتی مایوسی کو بھلاتے ہوئے کیری گرانٹ کے سلسلے میں حاصل کردہ معلومات کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ ذہن کو بہت کھنگالنے پر بھی اسے کچھ نہ سوچتا تھا۔ اس کی معلومات محدود اور سطحی نوعیت کی تھیں، لیکن گرانٹ آنکھوں میں اشتیاق لیے منتظر تھا، اور وہ ان آنکھوں کو بجھتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ سب سے پہلے اسے جس فلم کا نام یاد آیا تھا اس نے وہی بتا دیا تھا۔ گنگاون، مجھے یہ فلم اتنی پسند ہے کہ 1000 بار بھی دیکھ لوں تو میرا دل نہیں بھرے گا۔ مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات تک معلوم ہے۔ فلم کی کہانی روڈیارڈ کپلنگ کی مشہور نظم سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ جارج سٹیونس نے اسے پروڈیوس کیا، ڈائریکٹر بھی وہ خود ہی تھا۔ فلم کو RKO نے ڈسٹریبیوٹ کیا اور لاس اینجلس میں پریمیئر شو 24 جنوری 1939 کو ہوا۔ اس نے فلمی رسالے میں دی گئی وہ معلومات قابل رشک روانی سے سنا دیں جو گزشتہ رات اس نے ذہن نشین کی تھیں۔ گرانٹ کا چہرہ اندرونی خوشی سے تمتمایا ہوا لگتا تھا۔ وہ پرشوق آواز میں بولا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تم اتنی گہری نظر رکھتی ہو۔ تمہیں اس ناقابل فراموش فلم میں کیری گرانٹ کی اداکاری کیسی لگی؟ کچھ فلمی نقادوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، اس نے گرانٹ کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ گنگادن کا کردار کیری گرانٹ نے اس انداز میں نبھایا ہے کہ اس سے بہتر شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے گرانٹ کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے۔ وہ اس طرح اسے دیکھنے لگا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ ایک لمحہ قبل اس کے چہرے سے پھوٹتی مسرت جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اچانک تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم نے وہ فلم دیکھی ہے؟ کون سی فلم؟ وہ ہکلائی۔ گنگادین، کیسا کڑب سوال تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گنگادین کا کردار کیری گرانٹ نے نہیں، سیم جیفی نے ادا کیا تھا۔ گرانٹ کے کردار کا نام کٹر تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جھوٹ آخر جھوٹ تھا، وہ اسے دھوکہ نہیں دے پائی تھی، اور اس کے پاس اپنے جھوٹ کی کوئی وضاحت نہ تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اس کی نظریں گھاس پر جم چکی تھیں۔ جانے کتنی دیر وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر اس نے گرانٹ کو کہتے سنا، تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ ہاں، میں مجبور تھی۔ تمہیں فلموں سے کوئی دلچسپی نہیں؟ وہ تو میں نے تمہاری خوشی کے لیے۔ تمہیں اسپیگیٹی پسند نہیں ہے؟ تمہیں جو پسند ہے
تم کیری گرانٹ کو نہیں جانتی. میرے بس میں کچھ نہیں. تم مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کرتی رہیں. میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. تمہیں دیکھے بنا میں مر جاؤں گی. اس کی سانس حلق میں اٹک رہی تھی. پھر اس نے 2 بڑے بڑے ہاتھوں کو اپنے شانوں پر پایا. اس سحر آفریں لمس نے پرنیا کو ساکت کر دیا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس نے سنگ سفید سے تراشی گئی جل پریوں کی سنگلاخ ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رینگتے دیکھی. گرانٹ کی انگلیاں اس کے بھیگے رخساروں کو چھو رہی تھیں. میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ چوتھی جل پری تھی جو 7 سمندر کی مسافت طے کر کے اس آدم ذات سے ملنے آئی تھی. جب پہلی بار مونا اپارٹمنٹ میں آئی تو احمد نے اسے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا، اندر آ جاؤ سسٹر مونا. تم مجھے سسٹر کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تم... وہ گڑبڑا گیا. نن بننا بہت کٹھن اور صبر آزما عمل ہے. وہ اس کے ادھورے جملے کو مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے تو ابھی محض ارادہ کیا ہے. تو ارادہ بدل ڈالو. وہ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا. تم مجھے تفصیل سے سمجھا دو کہ مجھے کیا کرنا ہے. ایک مرد عورت کو نہیں بتاتا کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ خود طے کرتی ہے. کیا مطلب؟ اس کی نیلی آنکھوں میں استعجاب تھا. یہ فلم نوٹوریس میں کیری گرانٹ کے کردار ڈیولن کا ایک مکالمہ ہے. وہ میرا پسندیدہ اداکار ہے. اس کی وضاحت پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی اور احمد نے دیکھا کہ اس کے گالوں پر بیٹھی تتلی کے بھورے پروں کی رنگت مدھم پڑ گئی. تب اس کے دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ مونا اکثر مسکراتی رہا کرے. وہ در حقیقت خدا کی مدد تھی. اس کے آنے پر احمد کی پردرد زندگی کا 1 ہفتہ جو 7 صدیوں پر محیط ہوتا تھا گھٹ کر 5 صدیوں تک محدود ہو گیا. جن 2 دنوں میں مونا آتی وہ گویا پلک جھپکنے میں بیت جاتے. وہ کھانا بھی تیار کرتی اور رات کو اپارٹمنٹ میں ہی سوتی. جب وہ ابراہیم کے ساتھ موجود ہوتی تو احمد ہر فکر سے آزاد ہوتا. وہ بک شاپ سے فارغ ہو کر کوئی فلم دیکھنے چلا جاتا اور دیر تک سڑکوں پر بے مقصد گھومنے کے بعد رات گئے لوٹتا. لیکن وہ جتنی بھی دیر سے پہنچتا مونا اسے اپنے انتظار میں جاگتی ہوئی ملتی. اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی. وہ اس کے ساتھ کبھی بھی بے تکلف نہیں ہوتی تھی. اگر وہ ہنسی مذاق کر کے اس کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتا تو وہ نہایت سرد مہری سے اس کی پیش قدمی کو ناکام بنا دیتی. شاید وہ اسے بچہ سمجھتی تھی یا پھر وہ ضرورت کے علاوہ بات کرنے اور ہنسنے کو گناہ تصور کرتی تھی. کم از کم احمد کو یہی لگتا تھا. وجہ کچھ بھی ہو لیکن اسے مونا بہت اچھی لگتی تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ ان کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے. ایک رات وہ اپارٹمنٹ میں آیا تو بہت خوش تھا. اس کے پسندیدہ میوزیکل بینڈ دا بیٹلز نے اپنا نیا گیت امریکہ میں ریلیز کیا تھا. مونا جوں ہی اس کے سامنے آئی اس نے اچانک بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اونچی آواز میں گانے لگا. I want to hold your hand. اس کی کچھ سمجھنے سے قبل احمد نے اسے کسی گڑیا کی طرح گھما دیا تھا. بیٹلز نے میرے دل کی آواز کو الفاظ دیے ہیں. Oh please say to me you will let me be your man. اپنی ترنگ میں اس نے مونا کا رد عمل جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. And when I touch you I feel. وہ خاموش ہو گیا. مونا کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ چکی تھی اور اس کے لب تیزی سے ہل رہے تھے. اس نے ایک ہاتھ سے گلے میں لٹکتی سلیب کو زور سے بھینچ رکھا تھا اور شاید کوئی دعا مانگ رہی تھی. میرا خیال ہے تمہیں اچھا نہیں لگا. مجھے معاف کر دو. وہ شرمندہ ہو گیا. تم کیا چاہتے ہو میں یہاں نہ آیا کروں؟ اس کے حلق سے پھٹی ہوئی سی آواز برآمد ہوئی اور وہ بھاگ کر کمرے سے نکل گئی. پورے 5 روز وہ بے چینی سے اس کی آمد کا منتظر رہا. اپنی دلی کیفیت خود اس کے لیے چیستہ بن گئی تھی. مونا کے لرزتے ہونٹ اور پانی میں ڈوبتی ہوئی نیلگوں آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے محو نہ ہوئی تھیں. وہ اسے کسی بھی قیمت پر منانا چاہتا تھا. جس روز وہ آنے والی تھی اس نے بک شاپ معمول سے پہلے بند کر دی اور اپارٹمنٹ جاتے ہوئے راستے میں ایک فلاور شاپ پر رکا. وہ ابراہیم کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھی اسے ایک کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی. احمد پر ایک مختصر نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی. وہ دھیمے قدموں سے چل کر اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے پیروں کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. مجھے معاف کر دو. اس نے گرم کوٹ کے اندرونی جیب سے ہائے سنت کا ارغوانی پھول نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا. اس نے پھول لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا. احمد نے وہ پھول اس کی گود میں رکھ دیا.
پھر اس نے دوسرا پھول نکالا، گل داؤد دی۔ یہ پھول کہہ رہا ہے کہ تمہاری دوستی میرا سرمایہ ہے۔ اسے بھی مونا کی گود میں رکھنے کے بعد وہ بولا، کیا تم نن بننے کا ارادہ نہیں بدل سکتی؟ کرائسٹ کو تو اور بھی بہت مل جائیں گے، لیکن مجھے تو کوئی دوسری مونا نہیں ملے گی۔ وہ خاموش رہی اور اس نے کتاب بند کر کے ابراہیم کے بستر پر رکھ دی۔ تم ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے لیے اپنی سنجیدگی میں تھوڑی کمی کر لو؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ وہ مسلسل بولنے لگا تھا، پھر اسے پتہ بھی نہ چلا کب وہ اسے اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگا، جو باتیں اس نے کبھی کسی سے نہیں کی تھیں۔ وہ سب مونا کے سامنے زبان پر آتی چلی گئیں۔ اس نے اپنی اذیتیں بیان کیں، اپنے خوف، اپنی محرومیاں، ہر وہ بات جسے وہ آج تک خود سے بھی پوشیدہ رکھتا چلا آیا تھا۔ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے مونا۔ ان 5 دنوں میں 1 سیکنڈ بھی میں تمہیں بھول نہیں سکا۔ اس کی آواز جذبات سے رندھی ہوئی تھی۔ مونا کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ احمد نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سرخ گلاب کی ادھ کھلی کلی نکالی اور مونا کے جلتے ہوئے ہاتھ میں تھما کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس نے مونا کے تنفس کو تیز ہوتے ہوئے پایا۔ سرخ گلاب پیامبر ہیں سچی محبت کے، میں تم سے… وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے تیزی سے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ مونا نے دوسرے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا، دروازہ کھولو مونا، میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ وہ چیخنے لگا۔ جب کافی دیر تک اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور کندھے سے دروازے کو زوردار ضرب لگائی۔ وہ جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ تیسری ضرب سے سال خوردہ دروازہ کھل گیا تھا۔ اس نے دیوار ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ مونا ایک کونے میں دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے سلیب کو مٹھی میں دبا رکھا تھا اور زیر لب کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ ڈرائیور کو کرایہ ادا کر رہی تھی کہ عقب سے گرانٹ کی آواز سنائی دی، میں جیت گیا، میں نے کہا تھا نا، پرنیا کو 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ وہ اس سے مخاطب نہیں تھا۔ پرنیا نے مڑ کر دیکھا اور یکا یک رات کا رنگ بدل گیا۔ رنگین روشنیوں میں بھیگی ہوئی مومی گڑیا آنکھوں کی پتلیوں میں گھس گئی تھی۔ ایلبا نے لباس کے نام پر بھڑکتے سرخ رنگ کی چند پٹیاں بدن پر چپکا رکھی تھیں۔ آج بھی وہ سرخ جوتے پہنے ہوئے تھی، جن کے لمبے سٹریپ سرخ سمپولیوں کی مانند اس کی مومی پنڈلیوں کے گرد لپٹے تھے۔ چہرے پر گہرا میک اپ تھا اور اس نے باریک ہونٹوں کو نمایاں بنانے کے لیے پھیلا کر لال لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اسے شاید سرخ رنگ بہت پسند تھا۔ اس نے گود میں سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی 4-5 ماہ کی بچی اٹھا رکھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اتنے کم عرصے میں تم اسے اتنا زیادہ جاننے لگے ہو۔ مجھے شرط لگانا ہی نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال اب ڈنر کا بل تو مجھے ہی ادا کرنا ہوگا۔ اس کے شکست خوردہ انداز پر گرانٹ نے فاتحانہ قہقہہ بلند کیا تھا۔ پرنیا نے اپنے اندر ناگواری کی ایک لہر اٹھتی محسوس کی۔ اسے ڈنر کے لیے بلاتے ہوئے گرانٹ نے بالکل بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ ایلبا بھی آنے والی تھی۔ ایلبا کو دیکھ کر تمہیں بہت برا لگا ہوگا، گرانٹ نے گویا اس کے دل کی بات بوجھ لی تھی۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہمارے ڈنر کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں 2 سے زیادہ لوگ شریک ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ کسی طرح جان چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ میرا پیچھا کرتی ہے۔ تم کرتی ہو نا ایلبا؟ گرانٹ نے اپنے پہلو میں چلتی ایلبا کے رنگے ہوئے بالوں کی ایک لٹ پکڑ کر ہولے سے کھینچی۔ ہاں میں کرتی ہوں، مجبور ہوں میں، اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اعتراف کیا۔ پرنیا نے ریستوران کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی تھی۔ اس نے گرانٹ کے لیے تیار ہونے میں کتنا وقت صرف کیا تھا۔ سر شام ہی وہ آئینے کے سامنے جم گئی تھی۔ لباس اور جوتوں کے انتخاب میں کم و بیش 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ تمام وقت وہ سوچتی رہی تھی کہ گرانٹ اسے سراہے گا تو جواب میں کیا کہوں گی۔ وہ ذہن میں تمام تفصیلات کو ترتیب دیتی رہی تھی، لیکن ایلبا جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر پرنیا کی طبیعت سخت مکدر ہو گئی تھی اور اس کا جی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد وہ انتظار کر رہے تھے کہ گرانٹ کسی شناسا چہرے کو دیکھ کر اس سے ملنے چلا گیا۔ چند لمحے ان کے درمیان خاموشی سے بیت گئے، پھر پرنیا نے سکوت کو توڑنے میں پہل کی تھی۔
اس نے ایلبا کی گود میں بیٹھی بچی کا گال ہاتھ سے چھوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکاتے ہوئے بولی، بہت پیاری بچی ہے، لیکن اس کی صورت تم سے بہت کم ملتی ہے۔ یہ بات مجھے اور لوگوں نے بھی بتائی ہے۔ صوفیہ کے زیادہ تر نقوش اپنے باپ پر ہیں۔ ایلبا کی اٹکتی لڑکتی ہسپانوی گزیدہ انگلش سن کر کوفت ہوتی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ مخاطب کو زج کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسے بول رہی ہو۔ صوفیہ کا باپ کیا کرتا ہے؟ میری طرح اسے بھی اداکاری کا جنون ہے۔ پرنیا کو کچھ اور نہ سوچا تو وہ خاموش ہو کر گرانٹ کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ صوفیہ کسمسا کر رو پڑی تو ایلبا اسے چپ کروانے کے لیے بازوؤں میں جھلانے لگی۔ نو لورس مینینو، وہ شاید ہسپانوی میں اسے بہلا رہی تھی۔ پھر اس نے صوفیہ کی ننھی سی انگلی تھام کر پرنیا کی طرف اشارہ کیا اور اس کا گال چومتے ہوئے بولی، ایلا ایس اونا پیرے۔ اس نے ایک ہی لفظ کی تکرار کی تھی، پیرا پیرا پیرا۔ پھر وہ پرنیا سے مخاطب ہوئی، تم نے صوفیہ کے باپ کے بارے میں پوچھا تھا، وہ بھی اسی جگہ موجود ہے، تم ملنا نہیں چاہو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ وہ دیکھو۔ پرنیا نے اس کی اٹھی ہوئی انگلی کا تعاقب کیا تو اس کی نظریں اس میز پر ٹھہریں جہاں گرانٹ ایک ادھیڑ عمر ہسپانوی مرد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیا تم دونوں کے بیچ کوئی ناراضی ہے؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا۔ وہ میرے ساتھ ہی ہے اور وہ میرا شوہر نہیں ہے، ہم نے ابھی شادی نہیں کی۔ دراصل گرانٹ پہلے اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ گرانٹ کا اس بات سے کیا تعلق؟ اوہ، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں؟ گرانٹ ہی صوفیہ کا باپ ہے۔ ایلبا نے اس پر انگارے اچھالے تھے۔ وہ سوکھی لکڑی کی طرح چٹکنے لگی تھی۔ اپنی آواز ڈھونڈنے میں اسے زمانے بیت گئے۔ تم خوش قسمت ہو ایلبا۔ گلے میں بے شمار آنسو اٹکے تھے۔ گرانٹ واپس آ گیا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے قبل پرنیا کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گرانٹ، میں گھر جا رہی ہوں۔ لاکھ جتنوں سے وہ خود کو دھاڑے مار کر رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ وہ رخ پھیر کر چل پڑی تو گرانٹ تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ اچانک کیا ہو گیا ہے پرنیا؟ ابھی تو تم ٹھیک تھی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور بغیر رکے بولی، میں مزید رک نہیں سکتی، تم مجھے مجبور نہ کرو۔ دفتن اسے ایلبا کا بلند کہکہا سنائی دیا۔ اس نے گردن موڑ کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اسے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس کے کونکار ہونٹ اتنے کھلے ہوئے تھے کہ گلابی مسوڑے وضاحت سے نظر آ رہے تھے، اور پرنیا کو لگا کہ ہنستے ہنستے اس کا دم نکل جائے گا۔ اس کا چہرہ دیکھو ذرا۔ اس کے منہ سے پھنسی ہوئی سی آواز نکلی، یہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے ایلبا؟ تم نے اس سے کیا کہا ہے؟ گرانٹ کی آواز جھنجھلائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ صوفیہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس نے ہنسی کے دوران بمشکل بتایا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ گرانٹ کے حلق سے اطمینان بھرا سانس نکلا۔ اپنی بیہودہ حصے مزاح سب پر نہ آزمایا کرو۔ پرنیا بہت حساس ہے۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر دوبارہ میز کی طرف لے جانے لگا۔ تو وہ مذاق کر رہی تھی۔ اس کا تھما ہوا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ صوفیہ ایلبا کی بھانجی ہے۔ اس کے ماں باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے، تب سے صوفیہ اس کے پاس ہے۔ گرانٹ اسے تفصیل بتانے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر ایلبا کو دیکھا۔ وہ ایک خالی گلاس کے کناروں کو اپنے رنگے ہوئے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے چھو رہی تھی اور گلاس کی کگر پر سرخ غبار چھا رہا تھا۔ اس نے تعصب کا اظہار کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہ دیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک اس کا خیال تھا کہ ایلبا اسے ناپسند تھی، لیکن اب اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ ایلبا کو ناپسند نہیں کرتی تھی، اس سے نفرت کرتی تھی۔ ان کی میز پر کھانا سرو کر دیا گیا تو وہ جیسے تیسے نوالے نگلنے لگی۔ وہ جلد از جلد اس مرحلے سے سبکدوش ہو کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ چچا اور چاچی اپنے کسی جاننے والے کے ہاں رات کے کھانے پر مدعو تھے اور ان کی واپسی رات گئے متوقع تھی۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی ہرگز نہیں تھی، لیکن ایلبا کی موجودگی اور اس کی ہر زہ سرائیاں اس کے صبر کی آزمائش بن گئی تھیں۔ میں گرانٹ کی زندگی میں بہت اہم ہوں۔ مجھ سے ملنے کے بعد ہی اسے اپنا پہلا کردار ملا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا گرانٹ؟ اس نے ایلبا کی بات کا جواب نہ دیا اور قریب سے گزرتی ایک ویٹرس کو اشارے سے پاس بلایا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے گرانٹ نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ جواباً اس نے مسکرا کر ایلبا اور پرنیا کو دیکھا اور سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ اسے رخصت ہوئے چند ہی لمحے بیتے ہوں گے کہ وہ مختصر ڈائننگ ہال تیز موسیقی سے گونجنے لگا۔ گیت کسی اجنبی زبان میں تھا اور اس کی دھن بے حد شوق تھی۔ شاید گرانٹ نے ویٹرس کو وہ گیت لگانے کے لیے ہی کہا تھا۔
کیونکہ جو ہی گیت شروع ہوا وہ پرجوش انداز میں کھڑا ہو گیا اور پرنیا کے سامنے آتے ہوئے ایک گھٹنا زمین پر جما کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ کمر کے پیچھے لپیٹ کر دوسرا ہاتھ اس نے پرنیا کے سامنے پھیلا دیا۔ مدموزیل، کیا تمہارے ساتھ رقص کرنے کا اعزاز مل سکتا ہے؟ اس نے گردن کو ذرا سا خم دیتے ہوئے نہایت مؤدب لہجے میں درخواست کی۔ اس اچانک افتاد نے پرنیا کے ہوش گم کر دیے تھے۔ ریستوران کا کچھ عملہ اور قریبی میزوں پر بیٹھے ہوئے چند لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اسے رقص کرنا بالکل نہیں آتا تھا اور اگر آتا بھی تو اس مجمع کے سامنے ایسی جرأت کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو گرانٹ؟ خدا کے لیے اٹھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں رقص نہیں کر سکتی۔ اس نے تھوک سے حلق ترک کرتے ہوئے التجا کی تھی۔ آئینہ دیکھے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ بدن کا تمام خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ میرا دل نہ توڑو مغرور حسینہ، میرا ہاتھ نہ جھٹکو، تمہاری سنگدلی میری جان لے لے گی۔ گرانٹ نے سینے پر بائیں طرف ہاتھ دھر کے آہ بھری تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ گرانٹ اسے زبردستی کھینچ کر اٹھا دے گا اور اس تصور سے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پھر یہ مسئلہ خود بخود ہی حل ہو گیا۔ کہیں سے لمبے سرخ ناخنوں سے سجا ایک زرد مولی ہاتھ گرانٹ کے ہاتھ میں آ گیا اور ہسپانوی لہجہ سنائی دیا۔ وہ بہت شرمیلی ہے، اسے مجبور نہ کرو، تم بھول رہے ہو کہ وہ پاکستان سے آئی ہے، وہاں کی ثقافت مختلف ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے صوفیہ کو سنبھالو۔ آخری فقرہ اسے مخاطب کر کے کہا گیا تھا۔ روتی ہوئی صوفیہ کو گود میں بٹھائے وہ ایلبا اور گرانٹ کو رقص کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے لوگ تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ایلبا کی باہیں گرانٹ کے شانوں پر تھیں اور گرانٹ کے ہاتھ ایلبا کی عریاں کمر پر دھرے تھے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ میزوں کے درمیانی خلا میں راج ہنسوں کی مانند تیر رہے تھے۔ صوفیہ گلا پھاڑ کر چلا رہی تھی لیکن وہ جیسے بحری ہو گئی تھی۔ ساری فضا سرخ رنگ سے اٹی ہوئی تھی۔ سرخ بال، سرخ ہونٹ، سرخ پیرہن، سرخ جوتے، ہر سو سرخ چھینٹے اڑ رہے تھے۔ اس ایک رنگ کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ اب وہ گرانٹ کی باہیں تھام کر اپنے کولے تھرکا رہی تھی۔ لال جوتوں کی نوکیلی ایڑیاں فرش پر گرتی اور اچھلتیں، پہلے دائیں ٹک ٹک پھر بائیں ٹک ٹک۔ آگے اور پیچھے اس کے پنڈلیوں سے چمٹے سرخ سنپولیے پرنیا کی گردن کے گرد کنڈلی مارنے لگے تھے۔ اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ صوفیہ چلائے جاتی تھی مگر آوازوں کے ہجوم میں اس کی آواز کی حیثیت ہی کیا تھی۔ پھر اس نے ایلبا کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ اس کا توازن بگڑا لیکن اس کے گرنے سے قبل گرانٹ نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ کراہ رہی تھی۔ جوتے کی ہیل ٹوٹ گئی ہے، بہت برا ہوا، یہ میرے پسندیدہ جوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، مرمت کروا لینا، گرانٹ نے اسے تسلی دی۔ ریستوران سے نکلتے وقت اسے گرانٹ کی گردن پر چپکی ہوئی کوکنار کی 2 پتیاں دکھائی دی تھیں۔ پرنیا کو ٹیکسی میں بٹھا کر وہ الوداعی کلمات کہہ رہا تھا کہ کچھ خیال آنے پر وہ پوچھنے لگی، گرانٹ، ہسپانوی لفظ پیرا کا کیا معنی ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، ایلبا ہی بتا سکتی ہے، ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایلبا نے کھڑکی سے اندر جھانکا اور عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے سرد آگ کے شرارے پھوٹتے تھے۔ تم نے یہ برا لفظ کہاں سن لیا؟ ایک لہجہ پرنیا کا تنفس تیز ہو گیا۔ پیرا کا مطلب کیا ہے ایلبا؟ اس کا مطلب؟ کوکنار کی لہو رنگ پتیاں ذرا سا کھنچ گئیں۔ اس کا مطلب ہے کتیا۔ وہ ایک پرچھائی تھی جو بستر کی سلوٹوں سے چپکی تھی۔ ابراہیم کی کوئی شباہت اس میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی تھی۔ اس کے بدن کا گوشت دھیرے دھیرے ہڈیوں سے جدا ہو رہا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ مرتا تھا پر جان نہ نکلتی تھی۔ زندگی اس کے اندر کسی کونے خدرے میں پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں بابا، اور اللہ آپ کو ان سارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ مجھے آپ کی بے بسی دیکھ کر بہت برا لگتا ہے۔ احمد نے اس کا استغفار سر اپنی ران پر رکھا تو اس کی غیر فطری حد تک کھلی ہوئی آنکھوں میں سراسیمگی چھا گئی۔ کچھ عرصے سے وہ جب بھی احمد کو اپنے آس پاس دیکھتا تھا ایسے ہی خوفزدہ نظر آنے لگتا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، ڈریں مت بابا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تو ابراہیم کے حلق سے گونگی کرلاہٹیں نکلیں۔ چپ ہو جائیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے وہ بجھی ہوئی راکھ جیسی سرد آنکھیں چوم لیں۔ پھر وہ اسے بستر پر لٹا کر ٹوائلٹ میں چلا آیا۔ وضو کے دوران وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو کانپتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سر کا مسح کرتے ہوئے اسے اپنی کنپٹی کے پاس غیر معمولی طور پر ابھری ہوئی رگ نظر آئی۔ اس نے انگلی سے اسے چھوا تھا۔ وہ ایسے دھڑکتی تھی جیسے ابھی پھٹ جائے گی۔ اس کا حلق خشک تھا اور اس میں کانٹے چبھ رہے تھے۔
ابراہیم کی بستر کی طرف جاتے ہوئے وہ کسی اپاہج کی طرح ڈولتا رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر اس نے لرزتے ہاتھوں سے تکیہ اٹھایا اور آنکھیں سختی سے میچ کر تکیے سے ابراہیم کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ پھر وہ تکیے کے اوپر بیٹھ گیا اور گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ابراہیم کے جسم کی ٹھنڈک اسے اپنی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اب اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اللہ میرے بابا کی جان جلدی نکل جائے، تو ان کی تکلیف کو کم کر دے، ان کی روح آسانی سے جسم کو چھوڑ دے، انہیں درد نہ ہو۔ اس نے اونچی آواز میں تسمیہ پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم۔ وہ روتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا۔ وہ ابراہیم نے اسے ایسے ہی وقت کے لیے یاد کروائی تھی۔ گردن کی رگوں میں تناؤ کے باعث اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ وہ پڑھتا رہا اور کانپتا رہا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ آخری آیت تک پہنچتے پہنچتے اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ تکیہ ہٹا کر اس نے ابراہیم کے ٹھنڈے گال پر چہرہ رکھ دیا اور اس کے ساتھ لپٹ کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے پانی کی پتلی لکیریں پھسل رہی تھیں۔ ابراہیم کی بو کے ساتھ ایک اور بو بھی اس کے نتنوں میں گھستی تھی اور وہ موت کی بو تھی۔ برف کے نرم گالے یوں آسمان سے اترتے تھے جیسے راج ہنسوں کے کسی غول نے اپنے پر گرا دیے ہوں۔ برف کی سفید خوشبو ایک ٹھنڈا سیال بن کر بدن میں گھلی جاتی تھی۔ وہ صبح اتنی سفید تھی کہ اسے اپنا آپ میلا لگنے لگا تھا۔ بھربھری برف پر چلتے ہوئے اس کے دائیں پاؤں کی موٹی اونی جراب لمحہ بلمحہ بھیگتی جا رہی تھی اور پیر کی انگلیاں لکڑی کی مانند سخت ہو گئی تھیں۔ پھٹی جوتی کے اگلے سرے میں ننھا سا چھید نمی کو اندر آنے کی راہ دے رہا تھا۔ اس کا لباس شکن زدہ اور بال الجھے ہوئے تھے۔ چہرے اور ہاتھوں پر خشکی کے چھلکوں سے اکڑن پیدا ہو گئی تھی۔ ناخنوں میں میل جمع تھا۔ اسے یاد نہیں تھا نہائے ہوئے کتنا عرصہ بیت چکا تھا۔ پچھلے چند روز ایسی مصروفیت میں گزرے تھے کہ اسے خود پر دھیان دینے کا وقت ہی میسر نہیں آ سکا تھا، اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ کم از کم لباس تو تبدیل کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس میں اتنا حوصلہ ہی کہاں تھا کہ چند لمحوں کی تاخیر بھی برداشت کر پاتا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ پلکوں کی ایک جنبش سے بھی پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ سب بدلنے والا ہے، یہ سب بدل جائے گا۔ اس نے خود کو یقین دلایا۔ وہ لباس، وہ جوتے، اس کا نصیب، ہر شے تبدیل ہونے والی تھی۔ ہر اٹھتا قدم اسے دکھ اور محرومی سے دور لے جا رہا تھا۔ زندہ آنکھوں والا مردہ ابراہیم، گٹر کی سڑان سے ابلتا ہوا اپارٹمنٹ، سیلن زدہ بک شاپ، سسکتے ہوئے روز و شب، سب ماضی کی داستانوں میں ڈھل رہے تھے۔ وہ انہیں پیچھے چھوڑ آیا تھا، بہت پیچھے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں برف باری نہیں ہوتی۔ بالوں میں اٹکے برف کے گالوں کو جھاڑتے ہوئے اس نے سوچا تھا، میں برف کی کمی محسوس کیا کروں گا اور مونا۔ اس کے تصور میں ایک عکس مرتسم ہونے لگا، بے ڈھنگ ملبوس، سر پہ بدرنگ سکارف، نیلی آنکھیں، ناک کی پھونگ پر سرخ دھبا، گالوں سے چپکی ہوئی بھوری تتلی۔ تم مجھے سسٹر کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے دل سے ایک ٹیس اٹھی اور سارے بدن میں پھیل گئی۔ ابراہیم کی آخری رسومات کے دوران جتنی بار بھی فادر الیگزینڈر سے سامنا ہوا تھا، اس نے مونا کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑی تھی۔ برف دبے قدموں دھرتی پر اترتی تھی، بنا کوئی آہٹ کیے۔ بلی کے پنجوں والی برف اس کی بے خبری میں اسے چھو رہی تھی۔ اس کی سوچیں بے وزن گالوں کی طرح ہوا میں بکھر گئیں جب ایک پولیس کار اس کے نزدیک آ کر رکی۔ دو باوردی پولیس آفیسرز دونوں اطراف کے دروازوں سے اتر کر تیزی سے اس کے دائیں بائیں پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھ چوکنے انداز میں ہولسٹروں پر جمے تھے۔ اس کا دل کسی اندھی کھائی میں ڈوب گیا۔ کیا وہ حقیقت جان گئے تھے؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے ڈاکٹر کا مہربان چہرہ یاد کیا جس نے ابراہیم کی طبعی موت کی تصدیق کی تھی، اور اس کے الفاظ وہ اپنے ذہن میں ایک ایک لفظ کو دہرانے لگا۔ یہ تم دونوں کے حق میں اچھا ہوا۔ اس سے بچھڑنے کا دکھ چاہے ناقابل مداوع ہو، لیکن تمہیں یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے کہ جس ہولناک عذاب میں وہ مبتلا تھا، اس کا اختتام موت ہی کر سکتی تھی۔ پھر وہ کیوں آئے تھے؟ کوئی اس کے سر میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ احمد ابراہیم، تم شاید کہیں جا رہے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ان میں سے ایک نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک چل رہا تھا۔ میں نہیں جا سکتا، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے سہمی ہوئی سرگوشی میں کہا۔ کار میں بیٹھ جاؤ۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر سرد بدنوں والے کینچوے سرکنے لگے۔ اس نے پلٹ کر ان سے دور ہونا چاہا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ اس کے دونوں بازو
اس کے دونوں بازو ان کی مضبوط گرفت میں تھے، اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی، دائیں پاؤں کا پنجہ جیسے کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ وہ یک بستہ گیلی زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے نہ روکو، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کار کی طرف لے جانے لگے۔ وہ برف سے بھرے خلا میں گھورتے ہوئے چیخ رہا تھا، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو۔ سرخ قالین اسے پکار رہے تھے۔ بیورلی ملز ہوٹل کے ڈرائیو وے پر لگے ہوئے پام کے درخت جھک کے چلے آتے تھے اور مارلن مینرو ہونٹوں ہی ہونٹوں میں مسکاتی تھی۔ کیا تم نہیں جانتے؟ ڈائمنڈز آر اے گرلز بیسٹ فرینڈ۔ آئینہ اسے جو عکس دکھا رہا تھا وہ مایوس کر دینے والا تھا۔ وہ مضحکہ خیز ملبوس کسی طور اس قابل نہ تھا کہ اسے پروم نائٹ کے موقع پر پہنا جائے۔ بہت سی رنگ برنگی قطرنوں کو بے ہنگم انداز میں جوڑ کر تخلیق کیا گیا پہناوا نہ تو گاؤن کہلا سکتا تھا نہ میکسی۔ اس میں ہلکے سنہری سے گہرے بنفشی تک تمام رنگ موجود تھے اور یہ تعین کرنے میں اسے تقریباً 10 منٹ لگے تھے کہ اسے کس رخ سے پہنا جائے۔ اس کاسٹیوم کے بارے میں ایلبا ہمیشہ بڑے فخر سے بتایا کرتی تھی کہ وہ اس نے خود ڈیزائن کیا تھا، اور جب وہ مارلن برانڈو کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب میں دیگر جونیئر اداکاروں کے ساتھ شریک ہوئی تھی تو اس نے یہی لباس پہن رکھا تھا اور برانڈو کے ساتھ معذرت کر لی تھی۔ متجسس سامع جب اس کے انکار کی وجہ دریافت کرتا تو وہ بے نیازی سے کہتی، اس روز دراصل میرا ہیئر سٹائل کچھ اس نوعیت کا تھا کہ اس تیز دھن پر رقص کرنے سے وہ بگڑ سکتا تھا۔ صوفیہ اس واقعے کی سچائی کے بارے میں ہمیشہ مشکوک رہی تھی۔ اول تو مارلن برانڈو جیسے مشہور اداکار کی کسی تقریب میں ایلبا کی شرکت ہی بعیداز قیاس تھی، اور دوسرے ایلبا سے بڑھ کر جھوٹے کسی شخص سے اس کی تمام زندگی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک طویل سرد سانس خارج کرتے ہوئے اپنے عکس سے نظریں ہٹا لی تھیں، لیکن وہ اس کی ایک جھلک دیکھ چکی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑکی کے پاس پہنچی اور شیشہ اوپر دھکیل کر پکارنے لگی، میبل ادھر آؤ، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ مسز برگینزا میک گریگر کے لان میں لگی بار کے پیچھے اکڑوں بیٹھا ہوا میبل اسے فوری دکھائی دے گیا تھا۔ وہ دیو ذات تھا اور وہ ناٹے قد کی باڑ اسے پوشیدہ رکھنے سے قاصر تھی۔ یہاں آؤ، میں تمہیں دیکھ چکی ہوں، اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے باڑ کی اوٹ سے لجائی ہوئی نظروں سے صوفیہ کو دیکھا اور بیساکھی سنبھالتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ اس کے قریب آتے ہوئے میبل کی آنکھیں مسلسل جھکی رہی تھیں۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر صوفیہ کو ہمیشہ کلیسا نوٹر ڈیم کا کبڑا یاد آ جاتا تھا۔ حالانکہ وکٹر ہیوگو کا کوسیماڈو سیاہ فام نہیں تھا اور میبل کبڑا بھی نہیں تھا، پھر بھی ہر دفعہ میبل کو دیکھنے پر اس کے تصور میں وہ کردار ضرور لہراتا تھا۔ تم مجھے چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ پہلے بھی دیکھتے ہو کیا؟ اس کے سیاہ چہرے پر ایک جھیپنی مسکراہٹ ابھری۔ یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کیا اچھا ہے؟ یہ لباس مجھے پسند ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس نے انگلی سے صوفیہ کے ملبوس کو چھوا۔ نہیں میبل، اس نے تعصب سے سر ہلایا، تم کچھ نہیں جانتے، یہ لباس شرمناک ہے۔ اگر میں اسے پہن کر پروم نائٹ میں گئی تو سمجھو بس یوں سمجھو کہ میں تباہ ہو جاؤں گی۔ اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ وہ لباس کے دامن سے لٹکتی چمکیلی سبز پٹی کو انگلی پر لپیٹنے میں مشغول تھا۔ میرے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں اور آج شام تک کا وقت باقی ہے۔ رقم بھی نہیں ہے اور میں سنڈریلا بھی نہیں ہوں جو مشکل میں ہوتی تو فیری گرینڈ مدر آن پہنچتی اور جادو کی چھڑی سے اس کے چھیتڑوں کو شاہانہ پیرہن میں بدل ڈالتی ہے۔ میبل اب ایک بھوری قطرن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ مجھے دے دو، اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ وہ بمشکل سن پائی۔ یہ کاسٹیوم تمہیں چاہیے، تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ متحیر ہوئی۔ سس کے لیے، وہ اگلے سال اپنی پروم نائٹ میں پہنے گی۔ وہ خاصی دیر خاموشی سے اسے گھورتی رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی چیزیں مانگا کرتا تھا جن کی اسے قطعاً ضرورت نہ تھی۔ صوفیہ جانتی تھی اس کی ایک ہی بہن تھی اور وہ اس لباس کو پہننے کے قابل ہرگز نہیں تھی۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ اسے مرے ہوئے کئی برس بیت چکے تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اسے پسند کرے گی؟ وہ بڑے شد و مد سے سر اسبات میں ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے۔ وہ مڑ کر ٹوائلٹ میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ لباس لا کر میبل کے ہاتھ میں تھما دیا، جس کا گولا سا بنا کر بغل میں دبانے کے بعد وہ یوں قہقہے لگانے لگا تھا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ تم اچھی ہو،
خدا تم سے خوش ہوا ہے۔ صوفیہ کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ مان وہ اپنی جگہ سے آگے آئی اور کھڑکی میں سے بازو لمبا کر کے میبل کو اس زور کا دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا فٹ پاتھ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی بیساکھی اور وہ لباس دونوں مخالف سمتوں میں گرے تھے۔ خاصی تک و دو کے بعد وہ دونوں اشیاء کو گرفت میں لینے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ اس کی گدلی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو پھسل کر گالوں پر گر رہے تھے۔ یہ میں نے خدا کو ناراض کرنے کے لیے کیا ہے کیونکہ میں اسے خوش نہیں کرنا چاہتی۔ صوفیہ نے ایک دھماکے سے کھڑکی کا شیشہ گرا دیا تھا۔ کاؤچ پر لیٹ کر وہ ان تمام ممکنہ راستوں پر غور کرنے لگی جو اسے ایک عمدہ پروم ڈریس تک پہنچا سکتے تھے، لیکن بہت دیر مغز ماری کرنے کے بعد بھی اسے اس کے سوا کچھ نہ سوجا تھا کہ وہ کارل میکارتھی سے بات کرے۔ پوری دنیا میں خود اس کے علاوہ وہ واحد فرد تھا جسے اس بات کی فکر ہو سکتی تھی کہ آج کی رات صوفیہ اچھی نظر آئے۔ اسے خبر تھی کہ کارل نے بامر مجبوری اسے پروم نائٹ میں آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کی چہیتی گرل فرینڈ نے اسے میکسیکن لڑکے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پچھلے 2 ماہ سے وہ جس اطالوی لڑکی سے پینگیں بڑھا رہا تھا اس کے رخساروں پر اچانک پمپلز نکل آئے تھے اور وہ پروم نائٹ پر آنے کے لیے کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں کارل میکارتھی کے پاس صوفیہ سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ کئی ماہ پہلے پروجیکشن روم میں ہونے والی ملاقات کے بعد ان دونوں کے درمیان کبھی بات چیت نہ ہوئی تھی اور سامنا ہونے پر وہ اجنبیوں کی طرح گزر جایا کرتے تھے۔ جب کیفیٹیریا میں وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو بہت الجھا ہوا لگتا تھا اور بات کرتے ہوئے ہکلا رہا تھا، میں چاہتا ہوں پروم نائٹ میں تم میری ڈیٹ ہو۔ اس کے تاثرات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد وہ اسے راضی کرنے کے لیے موضوع الفاظ کے چناؤ میں مصروف تھا کہ صوفیہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ میں ضرور چلوں گی، صرف $100 اور ڈنر تمہارے ذمہ ہوگا۔ میں جانتی ہوں تم ضرور مان جاؤ گے، میں تمہاری آخری امید ہوں۔ اور کارل بے حد توہین محسوس کرنے کے باوجود یہ کڑوا گھونٹ بھرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ یہ $100 تمہارے ساتھ ڈنر کرنے اور رقص کرنے کی قیمت ہے، اس کے سوا اگر تم کچھ اور چاہو تو۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کارل کوئی جواب دیے بنا دانت پیستا ہوا کھڑا ہو گیا تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اس اعزاز کے لیے تم نے مجھے چنا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ سیل فون پر کارل کی آواز سنتے ہی اس نے بنا کسی تمہید کے اپنا مدعا بیان کر دیا تھا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بات تو ہمارے درمیان طے نہیں پائی تھی کہ تمہیں لباس بھی میں ہی دلاؤں گا، وہ تیش سے مغلوب آواز میں بولا۔ لیکن اگر میں کوئی گھٹیا لباس پہن کر تمہارے ساتھ جاؤں گی تو بے عزتی تمہاری ہوگی۔ مجھے تو کوئی جانتا تک نہیں، سب یہی کہیں گے کہ کارل کی ڈیٹ کسی کوڑے کے ڈرم سے نکل کر آئی ہے، کیونکہ میرے پاس جتنے بھی لباس موجود ہیں ان کو دیکھ کر اس سے بہتر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں $100 سے 1 ڈائم زیادہ نہیں دوں گا۔ تم مجھے اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتی۔ تم سمجھے نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ $100 تم مجھے ابھی دے دو، لیکن مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اگر رقم لینے کے بعد تم اپنی بات سے پھر گئیں اور عین وقت پر میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو۔ صوفیہ نے رابطہ منقطع کر دیا اور کارل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا وہ ضرور آئے گا، کیونکہ ڈیٹ کے بغیر پروم پارٹی میں جانے سے بدرجہ بہتر تھا کہ وہ نہ جاتا۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دروازے پر موجود تھا۔ اس نے چند نوٹ والیٹ سے نکال کر صوفیہ کے ہاتھ میں تھمانے کے بجائے اس کے منہ کی طرف اچھال دیے تھے۔ مجھے تمہارا انداز پسند آیا، یہ ذرا ہٹ کے ہے۔ ایک لمحہ توقف کیے بغیر وہ فرش پر گرے ہوئے نوٹوں کو اٹھانے لگی۔ یہ 100 نہیں ہیں، 150 ہیں۔ اس فیاضی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے متعجب ہو کر پوچھا۔ نیوسٹرو پیبلو سے محض چند بلاک کے فاصلے پر میرا دوست آرنلڈ ایک بہت خوبصورت اور آرام دہ فلیٹ میں رہتا ہے۔ اس کے گھر والے ایک شادی میں شریک ہونے ہاف مون بے گئے ہوئے ہیں اور پرسوں شام سے پہلے ان کے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نے چند لمحے خاموشی اختیار کر کے صوفیہ کے چہرے پر متبسم نگاہیں جمائیں۔ ہم ڈانس میں شامل ہونے کے بعد کچھ وقت وہاں پر گزاریں گے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن میں پوری رات باہر نہیں رہ سکتی۔ گرانٹ کے گھر آنے سے پہلے مجھے ہر صورت واپس آنا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، 50 مجھے لوٹا دو۔ اس نے ہتھیلی صوفیہ کے سامنے پھیلا دی۔ وہ 12 بجے سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ اس نے تمام نوٹ جینز کی جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا تھا۔ کارل کے جاتے ہی اس نے کسی تاخیر کے بغیر میبل کو ہمراہ لیا اور مارکیٹ روانہ ہو گئی۔ بہت سی شاپس پر بھٹکنے کے بعد اس کی نظر انتخاب
جس امبرائڈرڈ سیاہ لباس پر ٹھہری تھی اس کی قیمت $187 تھی۔ جو ولولہ گھر سے نکلتے ہوئے اس پر چھایا ہوا تھا وہ یکدم مفقود ہو گیا۔ وہ بے دلی سے باقی ملبوسات کو پرکھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے سمجھوتا کرنا تھا۔ جب وہ من پسند لباس نہیں خرید سکتی تھی تو باقی سب لباس اس کے لیے ایک جیسے تھے۔ اس نے سیلز بوائے کو متوجہ کیا اور فیصلہ کن لہجے میں بولی، اس شاپ میں پروم نائٹ کی مناسبت سے جو سب سے کم قیمت لباس ہے وہ دکھاؤ۔ میں سمجھ گیا۔ سیلز بوائے نے تفہیمی انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ وہ اسی قطار میں دائیں طرف سب سے آخر میں لگا ہے۔ اس نے قرمزی رنگ کے سٹریپ لیس پروم گاؤن کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی قیمت تو $75.99 ہے، لیکن آپ کے لیے صرف $60 میں۔ دراصل اس کے دامن میں پچھلی طرف ایک نہایت معمولی سا چھید ہے۔ پہلی نظر میں تو وہ محسوس تک نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو اسے پیک کر دو۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے میبل کو کونی سے ٹھوکا دیا تھا۔ وہ دیکھو۔ وہ اس وقت جوتوں کی ایک بڑی شاپ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں جب بھی یہاں آتی ہوں ان جوتوں کو دیکھنے کے لیے ضرور ٹھہرتی ہوں۔ اس نے شوکیس میں سجے قرمزی رنگ کے جوتے میبل کو دکھائے جو اتنے نفیس تھے کہ کانچ سے بنے معلوم ہوتے تھے۔ تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ میبل نے اتنی بلند آواز میں پوچھا کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر گئی۔ ہاں بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں نے جو گاؤن خریدا ہے اتفاقاً اس کا رنگ ان سے میل کھاتا ہے۔ اگر میں انہیں حاصل کر سکوں تو میں اتنی خوش ہو جاؤں گی کہ بس میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ میبل نے آنکھیں چپکائیں۔ وہ کیا منصوبہ ہے میبل؟ تم انہیں خرید لو۔ اس نے بچوں کی طرح قلقاری ماری۔ صوفیہ نے حسرت بھری نظروں سے آخری بار ان جوتوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کیسے میبل کو سمجھاتی کہ وہ انہیں دیکھ تو سکتی تھی مگر چھونے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ منولو بلانیک جوتوں کا جوڑا تھا جس کی قیمت $300 تھی۔ بس شیلٹر کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ ایلبا کے سرخ جوتوں میں سے کوئی ایک صاف کر کے پہن لے گی۔ گاؤن اور جوتوں کے رنگ میں معمولی سا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ شام کو کارل اسے کرائے کی لیموزین میں لینے آیا تھا۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر کارل کی آنکھوں میں ستائش کے رنگ اتر آئے تھے۔ قرمزی سٹریپ لیس گاؤن میں اس کے دودیا شانے، مرمری باہیں، گہرے سرخ جوتوں میں اجلے سفید پاؤں اور سڈول پنڈلیاں، اس سے نظر ہٹانا آسان نہیں تھا۔ کارل کو اعتراف کرنا پڑا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے تمہارے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ مجھے وہ مت بتاؤ جو میں پہلے سے جانتی ہوں۔ کیا تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نیا نہیں ہے؟ وہ گاڑی میں اس کی طرف سے قدرے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کارل نے برا نہیں مانا۔ وہ جلد ہی حساب برابر کرنے والا تھا، اور وہ جو بڑے غرور سے کہہ رہی تھی میں جانتی ہوں، وہ کتنی بے خبر تھی، بس اسے تھوڑا سا وقت اور انتظار کرنا تھا۔ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ صوفیہ نے ایک مختصر سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ سیاہ ٹکسیڈو نے اس کی مردانہ وجاہت کو دو چند کر دیا تھا۔ وہ معمول سے بڑھ کر قاتل نظر آتا تھا۔ اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری مشہور زمانہ کشش سے مجبور ہو کر تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ہم دونوں کو معلوم ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی تھی۔ کارل نے اپنے اندر مچلتے قہر کو مصلحت کے ہاتھوں سے تھپکا۔ جانے کیا بات تھی کہ وہ معمولی لڑکی جتنی اس کی توہین کرتی تھی اسی قدر اس پر دسترس حاصل کرنے کی خواہش اس کے دل میں جڑ پکڑتی جاتی تھی۔ لیکن اب تو کچھ ہی وقت باقی تھا، محض تھوڑا سا وقت۔ اس کے سیل فون پر کال آ رہی تھی۔ دوسری طرف آرنلڈ تھا۔ میں نے ویڈیو کیمرہ ایسی جگہ پر چھپا دیا ہے کہ وہ اگر FBI کی تربیت یافتہ ایجنٹ بھی ہوئی تو بھی اسے شک تک نہیں گزرے گا۔ وہ اسے تفصیل سے اپنے انتظامات کے بارے میں سمجھانے لگا تھا۔ کارل ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے وہ چوکنی ہو سکتی تھی۔ اسے جلدی لے آنا۔ تمہیں تو علم ہے میں رات کو دیر تک جاگنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کا قہقہا سنائی دیا تھا۔ کارل کی نظریں صوفیہ کی کمر پر پھسلنے لگیں۔ اس کے دائیں شانے پر ایک چوڑا سا سیاہ تل تھا۔ وہ اسکرین پر کیسی لگے گی؟ کیا کیمرے کی آنکھ بھی اسے اتنا ہی دلکش دکھائے گی جتنی وہ حقیقت میں تھی؟ وہ ایک شوق دھن پر سیٹی بجانے لگا تھا۔